بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا فی غیر مخیلۃ ولا صرف فإن اللہ یحب ان ترى نعمته على عبده، رواہ احمد۔ محترم حضرات، مال و دولت یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک امانت ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال ہمارے پاس امانت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کا صحیح استعمال کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے جیسے چاہیں اس کو جہاں چاہیں خرچ کریں، اس لیے کہ اس نعمت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا۔ جیسے ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو مال بھی ایک نعمت ہے، اس نعمت کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ اور ترمذی کی اس حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر ابن آدم سے 5 سوالات ہوں گے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن 5، تو اس میں مال سے متعلق 2 سوال ہوگا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمائے اور کہاں پر خرچ کیے۔ تو مال ہم کہاں خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم مسئول ہیں، اللہ کے پاس ہم سے سوال ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سماج میں مال خرچ کرنے کے تعلق سے لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ ضرورت سے بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، جس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے، اور کچھ لوگ ضرورت سے بہت کم خرچ کرتے ہیں، جس کو بخیلی کہا جاتا ہے۔ اور دونوں مذموم صفت ہے، بخیلی بھی اور اسراف اور فضول خرچی بھی۔ اسلام دونوں کی مذمت کرتا ہے، دونوں کی اسلام میں گنجائش نہیں۔ بخیل انسان بھی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، جو بنیادی ضرورتوں کو بھی پورا نہ کرے، اپنے واجبی اخراجات کو بھی پورا نہ کرے۔ اور جو شخص بہت زیادہ فضول خرچی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو تو قرآن نے شیطان کا بھائی کہا ہے۔ تو اس لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے، اعتدال، میانہ روی، درمیانی راہ اختیار کیا جائے، بخیلی سے بھی بچے اور فضول خرچی سے بھی بچے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کریں خرچ کرنے میں۔ تو اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے اور اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ جیسے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے کہا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ کر کے رکھو، یعنی بخیل بن جاؤ، بالکل تنگ زندگی گزارو، اور نہ اپنے ہاتھ کو پورا پھیلا دو کہ جتنا چاہو خرچ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو تم ملامت زدہ ہو کر اور تھک کر بیٹھ جاؤ گے۔ تو یہاں پر قرآن نے دونوں سے منع کیا، بخیلی سے بھی منع کیا اور فضول خرچی سے بھی منع کیا۔ اور تعلیم کیا دی گئی قرآن میں؟ عباد الرحمن کی صفت میں اللہ نے ذکر کیا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما،
سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 پر 7 اللہ نے عباد الرحمن، رحمان کے جو خاص بندے ہیں ان کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ رحمان کے خاص بندے جو اللہ کو بہت پسند ہیں، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، اور نہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، بلکہ وہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں خرچ کرنے میں۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، نہ بخیلی ہم کریں اور نہ فضول خرچی کریں، بلکہ درمیانی راہ اختیار کریں۔ حدیث کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے مسند احمد کی، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، کلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، کھاؤ، اسلام نے جو بھی چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں، جو چاہو کھاؤ پیو، صدقہ اور خیرات کرو، پہنو۔ دو چیزوں سے بچو، کھانے پینے میں جو بھی حلال چیزیں ہیں ہم کھا سکتے ہیں، لباس و پوشاک میں، صدقہ اور خیرات میں ہمارے لیے کھلی اجازت۔ دو چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، ایک تو گھمنڈ سے بچنا ہے کہ آدمی لباس و پوشاک استعمال کرتا، اچھا قیمتی لباس پہنتا ہے، پہننے کی اجازت ہے اس کو۔ آگے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ یحب ان ترى نعمته علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، مال و دولت دیا ہے، خوشحال زندگی آپ کو دیا ہے، تو اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہے اس نعمت کا آپ اظہار کیجئے، کھانے میں، پینے میں، لباس و پوشاک میں، صدقہ اور خیرات کرنے میں اللہ کی نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ لیکن اظہار کرنے میں دو چیزوں سے بچنا ہے، ایک کیا ہے؟ فی غیر مخیلۃ ولا صرف، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، اور دوسرے فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ گھمنڈ سے بچنا ہے اور فضول خرچی سے بچنا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو لیکن اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب کبر کی، گھمنڈ کی مذمت بیان کی کہ متکبر انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، ذرہ برابر بھی اگر کسی کے دل میں گھمنڈ ہوگا تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، ایک آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے جوتے اچھے رہیں، اس کے لباس و پوشاک اچھے رہیں، اللہ نے اس کو دیا ہے، وہ پہننا چاہتا ہے، تو اے اللہ کے رسول کیا یہ بھی گھمنڈ میں شمار ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ تو جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ تو زینت ہے، خوبصورتی یہ اللہ کو مطلوب ہے کہ زینت کے باب سے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر گھمنڈ کی تعریف کی۔ اصل گھمنڈ کسے کہتے ہیں؟ الکبر بطر الحق، گھمنڈ یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے، حق بات نہ مانے، اور وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تو اچھے لباس پہننا، اچھی زندگی گزارنا یہ گھمنڈ نہیں ہے، لیکن گھمنڈ یہ ہے کہ آدمی اچھے لباس پہننے کے بعد معمولی لباس پہننے والے کو حقیر سمجھتا ہے۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ اچھے جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے پڑوسی کو، اپنے کسی غریب بھائی کی تحقیر کریں، اس کو حقارت کی نظر سے دیکھیں، اپنے آپ کو برتر سمجھیں اور سامنے والے کو کمتر سمجھیں، تو یہ گھمنڈ ہے۔ ورنہ اسلام میں یہ اجازت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو ان نعمتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، لیکن دو چیزوں سے بچتے ہوئے کہ ہمارے اندر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے اور اسراف اور فضول خرچی بھی نہیں آنا چاہیے۔ دونوں یہ مذموم صفت ہے اور دونوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بخیلی کے بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک بخیل انسان کیا کیا گناہ کرتا ہے اور کتنے اس بخالت کی وجہ سے اس سے کتنے جرائم صادر ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے فضول خرچی کے کیا کیا نقصانات ہیں، ایک الگ موضوع ہے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم خرچ کرنے میں ان دونوں چیزوں سے بچیں، اور اسلام کی جو تعلیم ہے میانہ روی، اعتدال، ہم اس تعلیم کو اپنائیں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے اور ہماری زندگیوں کا اسی میں سکون ہے۔ ورنہ بخالت میں بھی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگوں کو گھر کے افراد کو سکون نہیں رہتا ہے، اور فضول خرچی میں بھی انسان کا گھر بار
اس کی زمین و جائیداد اور سب کچھ اس کا لٹ جاتا ہے، تو دونوں میں نقصانات ہیں۔ اس لیے اسلام کی جو تعلیم ہے میانہ روی، اس میں ہمارے لیے عافیت ہے اور زندگی کا سکون بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی اس تعلیم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔